السلام علیکم۔ 1990 میں میرے والد صاحب کی شادی اپنے چچا کے گھر میں ہوئی، یعنی کہ چچا کی بیٹی کے ساتھ، اور میرے بڑے ماموں کی شادی میری پھپھو یعنی کہ میرے دادا کے گھر میں ہوئی تھی۔ ایسا سمجھ لیجئے وٹا سٹا شادی ایک ہی دن میں ہونے کی وجہ سے گھر میں گہما گہمی بھی رہی تھی، اور دن اسی طرح سے گزرتے رہے۔ شادیاں پرانی ہوتی گئیں تو والد صاحب کیونکہ میرے آرمی میں تھے اور ماموں اپنے پاس کے گاؤں میں مزدوری وغیرہ کرتے تھے، کچھ وقت ہنسی خوشی گزرا تو ماموں کا ایک دوست انہیں بڑے شہر میں اپنے ساتھ مزدوری کے لیے لے گیا۔ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ پہلے بھی وہاں رہتے تھے، لیکن ماموں دن کو کام وغیرہ کرتے اور رات کو ان کے ہاں چلے جاتے تھے۔ تھوڑا ہی ٹائم گزرا کہ ماموں کو شہر کا ماحول پسند آنے لگا اور گھر آنے سے وہ کترانے لگے۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ ماموں وہاں ہمارے گاؤں سے کی ہوئی شادی شدہ عورت سے دل لگا بیٹھے ہیں، اور اب پھپھو کو گھر میں ماموں کا انتظار کرتے کرتے 1 سال گزر چکا ہے، لیکن اب بیوی کا درجہ دینا بھی نامناسب سمجھنے لگے تھے۔ ادھر وہ عورت ماموں کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، مکمل اپنے کنٹرول میں۔ اسے بھی اس کا خاوند چھوڑ چکا تھا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 4 بچوں کی ماں تو وہ خود بھی تھی۔ ایک بیٹی اپنی ماں کے کرتوتوں کی وجہ سے خودکشی بھی کر چکی تھی، اور اب ہمارے ماما جی اپنی بیوی چھوڑ کر ان کے گھر کی کفالت میں مصروف ہو گئے تھے۔ نانا جی نے کہا بھی کہ اگر تم سے آسیہ کو تم نے نہیں آباد کرنا اور ان کو پالنا ہے تو پھر تیرے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں، لیکن اس بات سے بھی ماموں کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور دادا جی نے 2 سال کا انتظار کیا، اور ایک دن آپ اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ میرے نانا کو کہنے لگے، جب تک آپ کا بیٹا گھر نہیں آتا میں اپنی بیٹی اپنے گھر میں رکھوں گا، اور ہم دونوں خاندان اس ایک شخص کی وجہ سے آپس میں ناراض نہیں ہوں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور پھپھو کو ہمارے گھر میں 14 سال گزر گئے، لیکن ماموں نے گھر واپس آنے کا نام نہیں لیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے چھوٹے ماموں کی شادی 2004 میں تاریخ رکھی گئی۔ سب نے مل کر بڑے ماموں کو ایک بار پھر بلایا، لیکن قدرت کو شاید ان کا ساتھ منظور ہی نہیں تھا، اور جلد ہی ماموں پھر سے دور ہو گئے۔ اب کی بار دادا جی نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ نکاح ختم کر دیں گے تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکے، اور ساتھ ہی اپنے فرض کو بھی وہ ادا کر کے ماموں اور پھپھو کا رشتہ ختم کرنے کے بعد بڑوں نے پھپھو کا نکاح ایک 49 سالہ شخص سے کر دیا، جو کہ نہایت ہی شریف آدمی تھا، اور اس شخص کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ سب اپنے والد اور 2 چھوٹے بھائیوں کو گھر میں چھوڑ کر خود اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ چلے گئے اور وہیں سیٹل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے نکاح کے بعد ان سب بچوں کو واپس بلوایا اور صلح کروائی۔ اس کے بعد سب کو صلح کے لیے منایا اور ان کے گھر خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ وہ سارے لوگ پھپھو کے گن گانے لگے۔ یوں یہ سفر 3 سال بڑے اچھے سے چلنے کے بعد پھپھو کے شوہر جب اللہ کو پیارے ہو گئے تب ختم ہوا۔ ادھر ماموں کا عشق بچوں سمیت اپنے گاؤں کو لوٹ آیا۔ ماموں خالی ہاتھ رہ گئے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد نانا جی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ماموں شہر سے واپس آئے، اور یوں ایک بار پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ماموں کی صلح ہو گئی۔ اور ادھر پھپھو کے خاوند فوت ہونے کے بعد وہ لوگ پھپھو کو بوجھ سمجھنے لگے تھے، اور ایک بار پھر سے پھپھو زندگی کی تل حقیقتوں سے لڑنے لگی اور آج بھی لڑ رہی ہیں۔ ادھر ماموں بھی اس شہر کو چھوڑ کر ایک اور شہر میں رہنے والے اپنے چھوٹے بہن بھائی کے پاس ہی رہتے ہیں، جہاں ان کو اپنے باپ کے گھر جیسا سکون نہ ملا تھا۔ میرے بڑے ماموں سے آج بھی ملاقات ہوتی ہے، اور مجھے کئی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ پتر، تیرا باپ تجھے کہے کہ دن رات ہے اور رات دن ہے تو تو اپنے ابا جان کی بات اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی تو میں تباہ کر ہی بیٹھا ہوں، جس کی سزا مجھے اب تک مل رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اللہ بھی مجھے معاف کرے گا۔ آج بھی میری ملاقات پھپھو سے ہوتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پھپھو جان، جب میری شادی ہو جائے گی تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اور پھپھو کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ پتر، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اب یہی میری زندگی ہے، یہیں پر میرا جینا مرنا ہے، میری میت اسی گھر سے اٹھے گی۔
بڑوں کے اندازے کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں کبھی برا نہیں سوچتے اور نہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ والدین کا سوچا ہوا ان کی اولاد کے لیے ان کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت